بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بسم اللہ شریف کی فضیلتیں اور حکمتیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جو شخص کامل طور پر وضو کرے پھر ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے آسمان کے فرشتے فوراً عرش کے نیچے ایک مقام میں سجدہ کرتے ہیں، اور اس جگہ اور مقام کا نام روضۃ الرضوان ہے۔ پھر سجدے سے سر اٹھا کر قیامت تک اس شخص کے لیے استغفار یعنی مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ اہل علم فرماتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی میم حضرت جبرائیل علیہ السلام کی پیشانی پر لکھی ہوئی ہے، اور لفظ اللہ کی ہے حضرت میکائیل علیہ السلام کی پیشانی پر لکھی ہوئی ہے، اور لفظ الرحمن کی میم حضرت اسرافیل علیہ السلام کی پیشانی پر لکھی ہوئی ہے، اور الرحیم کی میم حضرت عزرائیل علیہ السلام کی پیشانی پر لکھی ہوئی ہے۔ جو شخص زبان پر ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتا ہے تو یہ چاروں مقرب فرشتے اور ان کے ساتھ اور تمام فرشتے حرکت میں آ جاتے ہیں اور اس شخص کے حق میں استغفار اور دعائے خیر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سے فرماتا ہے کہ اے میرے فرشتوں، جاؤ، میں نے اپنے بندے کو اس کلمے کا پورا ثواب دے دیا جسے وہ زبان پر لایا ہے۔ فرشتے عرض کرتے ہیں، اے مولا کریم، ہم کو کیوں کر قرار آئے اور ہم یہاں سے کیوں کر جائیں جب تک کہ تو اس کلمے کے کہنے والے کو نہ بخش دے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوتا ہے، اے فرشتوں سنو، جس وقت میرے بندے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی تو وہ ابھی پورے الفاظ ادا بھی نہ کر پایا تھا کہ میں نے اس کو بخش دیا۔ اس شخص کے سر سے تمام گناہ کا بار اٹھا لیا جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے اعمال نامہ میں لکھ دیتا ہے کہ اس کو دوزخ سے نجات دی جائے اور جنت میں داخل کیا جائے۔ ایک روایت میں ہے جس کا مفہوم کچھ اس طرح سے ہے کہ زمین پر کوئی کاغذ کا ٹکڑا پڑا ہوا ہو جس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی ہوئی ہو، اور کوئی انسان ادب اور احترام کی وجہ سے اس کاغذ کو اٹھا لے تو اللہ تعالیٰ اس شخص کو اپنے دوستوں میں شامل فرمائے گا، اس کے ماں باپ کو عذاب قبر سے نجات دے گا، اس کو شہیدوں کے زمرے میں قیامت کے دن کھڑا کرے گا۔ ایک روایت ہے جس کا مفہوم کچھ اس طرح سے ہے کہ حضرت ابو جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جس وقت قرآن پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا تو اس میں تینوں آسمانی کتابوں یعنی تورات، انجیل، زبور اور تمام آسمانی صحیفوں کی برکت داخل کی گئی، اور قرآن پاک کی ساری برکت سورہ فاتحہ کو دے دی گئی، اور سورہ فاتحہ کی تمام برکت اللہ تعالیٰ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں داخل فرما دی۔ جس شخص نے اخلاص اور صدقے دل سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی تو گویا اس نے وہ تمام آسمانی کتابیں، صحیفے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء پر نازل فرمائے، وہ شخص گناہوں سے ایسا پاک ہو جاتا ہے جس طرح اپنی پیدائش کے دن تھا، اور مرنے کے وقت اس کی زبان پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جاری ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم لوگ ہر وقت اور ہر گھڑی بسم اللہ الرحمن الرحیم کہا کرو، کیونکہ اس کلمے کے 19 حروف ہیں۔ جو شخص خلوص سنت سے اس کلمے کو ایک بار زبان پر لائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو ان فرشتوں سے دور رکھے گا جو عذاب دوزخ پر مامور ہیں، اور ان کی تعداد ہے جو شخص اپنی عمر میں 7 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کہے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو دوزخ کے 7 طبقوں سے محفوظ رکھے گا، اور قیامت کے دن تمام مخلوقات کے سامنے امت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 70 گناہ گاروں کی شفاعت کر کے اس کو جنت میں داخل کرے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا کہ جو شخص وضو کر کے قرآن مجید میں سے 19 حروف یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم زبان پر لائے تو اس کو اللہ تعالیٰ کے ہاں سے
19 نیکیاں ملیں گی، 10 دنیا میں، 9 آخرت میں۔ دنیا کی 10 نیکیاں یہ ہیں کہ اس کی زندگی میں برکت ہوگی، لوگ اس کی عزت کریں گے، ذکر الہی میں اس کی عمر دراز ہوگی، اس کے مال اور اس کے جسم کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا، عبادت الہی یعنی نماز، روزہ اور سخاوت وغیرہ میں کبھی سستی نہیں۔ اللہ تعالیٰ دنیا میں اس کی زبان کو سچی کرے گا اور وہ کبھی جھوٹ نہیں بولے گا، غیبت اور بہتان وغیرہ کا کبھی ارتکاب نہیں کرے گا، کسی گناہ کبیرہ اور نشے وغیرہ کی طرف وہ رخ نہیں کرے گا جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو دوزخ کی سزا سے محفوظ رکھے گا، ہر وقت حلال رزق کھائے گا اور کمائے گا، نماز میں اس کی تکبیر اول فوت نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ اس کو نیک بخت اور ہونہار اولاد عطا فرمائے گا جو علم دین پڑھے گی اور وہ اپنے ماں باپ کے لیے دعائے مغفرت فرمائے گی، جس کے باعث اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ اور 9 نیکیاں جو اس کے مرنے پر حاصل ہوں گی وہ یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ مرنے کے وقت اس پر جان کنی کی سختی آسان فرما دے گا، نزاع کے وقت شیطان اس کے قریب نہیں آئے گا اور وہ دنیا سے ایمان کے ساتھ اٹھے گا، مرنے کے وقت اس کی زبان پر کلمہ شہادت جاری ہوگا، منکر نکیر کے سوال کا جواب اس پر آسان ہوگا، اس کی قبر میں دنیا سے 2 حصے زیادہ فراخی ہوگی، اس کی قبر کی زیارت کے لیے صبح شام 70 لاکھ فرشتے آئیں گے اور اس کے لیے قیامت تک نیکیاں لکھا کریں گے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کا حشر صبر کرنے والوں کے ساتھ کرے گا، قیامت کے دن اس کا اعمال نامہ اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، پل صراط سے بجلی کی طرح گزر جائے گا۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ جس کا مفہوم کچھ اس طرح سے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اپنے گھر میں داخل ہوتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم کہے تو اللہ کریم اس کے لیے 10 لاکھ رتبے بلند کر دیتا ہے، اس کے 10 لاکھ گناہ معاف کرتا ہے، 10 لاکھ نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھی جاتی ہیں، وہ شخص اس روز اگر مر جائے تو شہید ہوگا۔ ایک حدیث ہے جس کا مفہوم کچھ اس طرح سے ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص وضو کرتے وقت ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کہے تو اس کے گناہ اگرچہ 40,000 برس کے بھی ہوں تو معاف کر دیے جائیں گے اور وہ دنیا سے ایمان کے ساتھ اٹھے گا۔